السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں۔ اس طاقتور جملے کی چند فضیلتیں یہ ہیں: شیطان سے حفاظت، یہ شیطان کے شیطانی وسوسوں اور اثر سے پناہ مانگتا ہے۔ برائی کے خلاف ڈھال، یہ برے خیالات، خواہشات اور اعمال کے خلاف ڈھال کا کام کرتا ہے۔ تزکیہ قلب، اس جملے کو پڑھنے سے دل اور روح نجاستوں سے پاک ہو جاتی ہیں۔ ہدایت، یہ نیکی اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ معافی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ رحم، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے جو اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسے کو مضبوط کرتا ہے۔ سکون، اس جملے کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نقصان سے حفاظت، یہ نقصان، برائی اور آفات سے بچاتا ہے۔ برکتیں، اس سے زندگی میں برکتیں اور خوشحالی آتی ہیں۔ یاد رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو باقاعدگی سے پڑھنا خاص طور پر نماز کے دوران شیطان کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور رحمت کے قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں فرمایا: جو شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے گا وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ جب تم اپنی نماز شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، کیونکہ یہ تمہارے اور شیطان کے درمیان ایک ڈھال ہے۔ باغیوں کا سردار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سن کر بھاگ جاتا ہے۔ جس نے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور پھر قرآن پاک پڑھو، کیونکہ یہ شیطان قرآن پاک کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ حدیث شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے اور اس کے وسوسوں اور شیطانی منصوبوں سے بچانے کے لیے اس جملے کی تاثیر کو اجاگر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسلامی علماء اور فقہاء کے نزدیک جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوں، اسلامی علماء اور فقہاء کے نزدیک جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے، ان کی تلاوت بستور درست ہے، لیکن وہ بھول جاتی ہیں اس جملے کے پڑھنے سے ملنے والی برکات اور حفاظت پر۔ تاہم اگر کوئی شخص اس کی اہمیت کو جاننے کے باوجود مسلسل اور جان بوجھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے انکار کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری اور پناہ لینے کی اہمیت کے بارے میں بیدار کی کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ایسی صورت میں علماء اور فقہاء مندرجہ ذیل مشورے دے سکتے ہیں: رہنمائی اور تعلیم، انہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی اہمیت اور فائدے سکھائیں اور اسے عادت بنانے کی ترغیب دیں۔ تنبیہ اور نصیحت، انہیں اس عمل کو نظر انداز کرنے کے ممکنہ نتائج سے آگاہ کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور پناہ حاصل کرنے کی ترغیب دیں۔ توبہ کی ترغیب، انہیں توبہ کرنے اور کسی کوتاہی یا نافرمانی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ترغیب دیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اسلام رحم، ہمدردی اور رہنمائی کا مذہب ہے اور ہماری توجہ ہمیشہ ایک دوسرے کو پرکھنے یا ملامت کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو نیکی کی طرف تعلیم دینے اور رہنمائی کرنے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی علماء اور فقہاء کے نزدیک جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے ان کے لیے درج ذیل احکام لاگو ہوتے ہیں۔ مرکوع، اگر علماء کرام قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں، برکات کی کمی، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ان نعمتوں اور حفاظتوں میں سے کسی کو محروم کر سکتا ہے جو اس جملے کے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ شیطان کے اثر میں اضافہ، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے میں کوتاہی کرنے سے شیطان کو کسی کے خیالات اور اعمال پر اثر انداز ہونے کا زیادہ موقع مل سکتا ہے۔ ایمان میں کمزوری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے مسلسل غافل رہنا کسی کے ایمان میں کمزوری اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی اہمیت کے بارے میں بیداری کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ تعلیم اور رہنمائی،
علماء اور فقہا ایسے افراد کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دینے اور رہنمائی کرنے اور اس کی عادت بنانے کی ترغیب دینے کی سفارش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام رحمت اور ہمدردی کا مذہب ہے اور ہماری توجہ ہمیشہ ایک دوسرے کو نیکی اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ یا اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد و بغض و کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔